سری نگر کے نوگام میں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر، 3 ملیٹنٹ ہلاک۔ ملیٹنٹوں پر سرپنچ سمیر احمد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ملیٹنٹوں کا تعلق TRF سے تھا۔ DGP دلباغ سنگھ نے کہا کہ عوامی نمائندوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس ہر وقت تیار ہے۔ ملیٹنٹوں کا پتہ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ باقی بچے ملیٹنٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ شکارگاہ ترال کے وائلڈ لائف جنگلات کے قریب تیندوے نے ایک ہانگل کو ہلاک کر دیا۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ شکارگاہ جنگلات میں ہانگل کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ کرگل میں لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے محکمہ تعلیم کرگل کا لیا ایک جائزہ اجلاس۔ ضلع میں کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کو فعال بنانے کے لیے 2 دن میں تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ گورنمنٹ ہائی اسکول لال پورہ کہلیل میں رضاکار تنظیم کی جانب سے ایک پروگرام میں سرکاری اسکولوں کے طلباء میں اسکولی بیگ مفت تقسیم۔ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ترال کے دور دراز علاقوں میں بھی اس مہم کو جاری رکھا جائے گا۔ چرسو اونتی پورہ میں ہوئے انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ ہلاک۔ چرسو میں سیکورٹی فورسز کے ذریعے محاصرے اور سرچ آپریشن کے دوران شروع ہوئی تھی فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ ہلاک۔ اویس راجہ کے طور پر ہوئی ملیٹنٹ کی شناخت، سجان پور بجبہاڑا اننت ناگ کا رہنے والا تھا اویس۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا فلم دا کشمیر فائل پر تبصرہ، سچ کو صحیح طور پر ملک کے سامنے لانا ملک کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، ایک کوشش سے فلم کے خلاف رچی گئی سازشیں۔ PM مودی نے کہا دا کشمیر فائلز کو غیر معتبر ٹھہرانے کی چلائی گئی مہم، جن حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی تو اسے فلم کے ذریعے کیا گیا اجاگر۔ فلم دا کشمیر فائلز کا تنازع کا سیاسی رخ، کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے فلم کے مواد پر کیا اعتراض، فلم کو مختلف طبقوں کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی قرار دیا کوشش۔ کوہنا کھن ڈل گیٹ سری نگر میں آتش زدگی، 3 خاندان ہوئے بے گھر، 2 ماہ بعد 3 بیٹیوں کے ہونے والی تھی شادی، آگ میں ہو گیا سب کچھ تباہ۔ پریس کونسل آف انڈیا نے حال ہی میں ایک رپورٹ منظر عام پر لائی ہے۔ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ کشمیر میں صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر حکومتی لائن پر نہ چلنے پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ پیپلز کانفرنس لیڈر بشارت بخاری نے کہا کہ رپورٹ حقائق پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں آزادانہ طریقے سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی سہیل کاظمی کا ماننا ہے کہ صحافی مقررہ قوانین کے تحت کام کرنے کے پابند ہیں۔ جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے یا ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے اس سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ شاندار ٹولپ شو کی تیاریاں ان دنوں زوروں پر۔ اس سال سیاح 68 مختلف اقسام کے 15 لاکھ سے زیادہ رنگ برنگے ٹولپس کے نظاروں سے ہوں گے لطف اندوز۔ باغ گل لالہ کو 20 مارچ کے بعد کسی بھی وقت کھولا جا سکتا ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت ہے ٹولپ گارڈن۔ 100 سے زائد ماہر باغبان اس سال ٹولپ شو کو کامیاب بنانے کے لیے کر رہے ہیں انتھک محنت۔ 68 مختلف اقسام کے 15 لاکھ سے زیادہ ٹولپ اس سال کے ٹولپ شو میں ہوں گے زیر نظر۔ ہالینڈ اور دیگر یورپی ممالک سے درآمد کی گئی ہیں زیادہ اقسام۔ حکام کی جانب سے شو کے دوران کووڈ مینجمنٹ کے لیے خصوصی انتظامات، ثقافتی اور روایتی موسیقی کی تقریبات، دستکاری کے تجارتی میلے اور روایتی پکوانوں کے سٹالز ٹولپ شو کا ہوں گے حصہ۔ جموں کشمیر میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ، دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 10 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں خطے میں سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لوگوں نے ظاہر کیا خدشہ۔ ماہرین کے مطابق یہ موسمیاتی تبدیلی کا ہے اثر۔ آئندہ دنوں جموں خطے میں شدید گرمی کا خدشہ، ہمالیائی خطے میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کو کم کرنے کی اقدامات کی ضرورت۔ وادی میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی سب سے پہلے کھلتے ہیں بادام کے شگوفے۔ رواں برس فروری کے آخر میں ہوئی برفباری سے ہوئی ہے تاخیر۔
شگوفے تاخیر سے کھلنے کو بادام صنعت کے لیے مانا جا رہا ہے بہتر۔ کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح ہی ضلع پلوامہ میں بھی بادام کے باغات میں شگوفے کھل گئے ہیں۔ طویل موسم سرما کے بعد لوگ بادام کے باغات میں مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ضلع پلوامہ کو بادام کی پیداوار کے لیے کلیدی اہمیت حاصل۔ یہاں کی کرائیوس پر بادام کے روایتی درخت موجود ہیں۔ بادام کے شگوفے وقت سے پہلے کھلنے سے کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ اس سال پیداوار بہتر ہونے کی امید۔ محکمہ باغبانی کا کہنا ہے کہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کی جا رہی ہے۔ ضلع پلوامہ میں 3500 ہیکٹر اراضی پر بادام کے باغات موجود ہیں۔ تاریخی مغل روڈ پر پونچھ سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ پی ڈبلیو ڈی کے میکینیکل ونگ اور مغل روڈ اتھارٹی نے شروع کیا کام۔ بھاری برفباری سے لگ بھگ 4 ماہ سے بند مغل روڈ سے برف ہٹانے کے لیے جدید اور بھاری مشینوں کا کیا جا رہا ہے استعمال۔ کام کو جلد مکمل کرنے کی کوشش۔ 20 سے 25 روز تک شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنانے کی امید۔ بانڈی پورہ گریز سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ ZC کے نزدیک برف کا ایک کافی بڑا تودہ سڑک پر گر گیا تھا۔ امید کی جا رہی ہے کہ آج ٹریفک معمول کے مطابق بحال ہوگا۔ ڈگری کالج پامپور کے شعبہ اسلامیات کے زیر اہتمام ایک روزہ بین الاقوامی اسلامی کانفرنس کا انعقاد۔ کشمیر کی مختلف یونیورسٹیوں کے اسکالرز، ماہرین اور طلباء کی کثیر تعداد نے پروگرام میں کی شرکت۔ ماہرین اور اسکالرز نے اسلامی علوم میں حالیہ پیش رفت اور نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو امن اور احترام کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف مردوں بلکہ خواتین کو بھی حقوق دیتا ہے۔ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے فوج پرعزم۔ سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی دونوں طریقوں سے تعمیری بات چیت پر رکھتے ہیں یقین۔ لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویویدی نے کیا ان باتوں کا اظہار۔ وادی کشمیر کے نوجوان کافی باصلاحیت۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کولگام میں دیکھنے کو ملی اس کی مثال۔ یہاں طلباء نے تیار کی ہے سکون کشمیر نامی ایپ۔ سکون کشمیر ایپ پلے اسٹور پر موجود۔ کشمیری زبان و ادب کو فروغ دینے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے ایپ۔ BCA کے 2 طلباء نے فیکلٹی کی نگرانی میں اس ایپ کو کیا تیار۔ ضلع کشتواڑ میں DDC چیئرپرسن پوجا ٹھاکر اور ضلع انتظامیہ کے بیچ رسا کشی جاری ہے۔ DDC چیئرپرسن نے DC، ADC اور ALC کشتواڑ کو اہم جائزہ میٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اپنا موقف واضح کرنے کو کہا گیا ہے۔ DDC ممبر اننت ناگ پہ شاہباز کا بیان۔ حد بندی کمیشن BJP کے اشاروں پر کر رہا ہے کام۔ شاہباز نے کہا اب لوگ بدلاؤ کے متمنی ہیں۔ ضلع پلوامہ کے ریوا علاقے میں حضرت سید سلطان فخر الدین کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ پر شبخوانی ہوئی اور 2 درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئی۔ یہ عرس ہر سال منایا جاتا تھا۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے پلوامہ میں لڑکیوں کے لیے UT سطح کا بین ضلعی کیرم بورڈ چیمپئن شپ کا آغاز۔ 3 روزہ مقابلے میں انڈر 19 زون میں کھلاڑی کر رہے ہیں شرکت۔ DC نے کہا کہ جلد ہی پلوامہ میں یوتھ ہاسٹل کی تعمیر ہوگی۔ سری نگر میں ٹاٹا شکتی ڈیلرز کی میٹنگ منعقد۔ ٹاٹا شکتی کے چیف آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز پروین شریواستو بھی موجود۔ تمام ڈیلرز کے علاوہ مارکیٹنگ مینیجر عبدالحمید کو کیا گیا تھا مدعو۔ انہیں بہترین کارکردگی کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بڈگام کے پانزن علاقے میں بہنے والے شالی گارانگلے میں سرکار کی جانب سے کھدائی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ قریب 3 فٹ تک کھدائی کی اجازت ہے۔ مقامی افراد کے مطابق متعلقہ ٹھیکیدار مقررہ سے زیادہ کھدائی کر رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے کھدائی جاری رہی تو ان کی اراضی کو پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ کٹھوعہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے UT سطح کے کبڈی ٹورنامنٹ کا آغاز۔
अंडर 17 زمرے میں 20 اضلاع کے کھلاڑی کر رہے ہیں شرکت۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ سے انہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ گریز میں فوج کی جانب سے اسکیئنگ اور سنو فٹ بال کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ ان مقابلوں میں گریز کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ لوگوں نے علاقے میں مختلف قسم کی کھیل سرگرمیاں منعقد کرانے کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ میرگنڈ پاٹن میں ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے کم لاگت کی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر 2 روزہ جانکاری کیمپ کا آغاز۔ سائنسدانوں نے مختلف طریقوں سے کسانوں اور طالب علموں کو آگاہی دی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے فروٹ منڈی سوپور کا دورہ کیا۔ محکمہ زراعت کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ ماہرین نے کسانوں کے مختلف سوالات کے جواب دیے۔ ویری ناگ فارسٹ رینج میں شجرکاری مہم، سینکڑوں پودے لگائے گئے۔ لوگوں میں شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ شوپیاں کے کیلر میں محکمہ RRD کی جانب سے نوجوانوں کے لیے ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ محکمہ کے افسران نے نوجوانوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز نے بھدرواہ میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت اس کا انعقاد ہوا۔ 200 ترقی پسند کسانوں نے شرکت کی۔ کسانوں کو منافع بخش کاشتکاری سے متعلق جانکاری دی گئی۔ کیلا موڑ میں مزدوروں کا احتجاج جاری۔ گزشتہ 115 دنوں سے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہیں مزدور۔ لیبر قوانین پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ۔ مقامی لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار دینے کا مطالبہ۔ سکر پٹن گاؤں میں ایک تیندوا رہائشی مکان میں گھس گیا۔ تیندوے نے ایک 40 سالہ شخص کو زخمی کر دیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو پکڑ لیا۔ کٹھوعہ میں کار کی لکڑی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ کار میں لے جائی جا رہی تھی لکڑی۔ پولیس کر رہی ہے معاملے کی جانچ۔ سانبا پولیس نے ایک پنچایت اسمگلر کو کیا ہے گرفتار۔ اس کے قبضے سے لگ بھگ 1.24 کوئنٹل پاپی اسٹرا جیسی منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ مانسر علاقے میں ایک ناکے کے دوران یہ کارروائی کی گئی۔ قومی شاہراہ پر سنگولی کے قریب سڑک حادثہ۔ ایک کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ ایک شخص کی موت ہوئی، 2 زخمی۔ ضلع اسپتال رامبن میں عملے کی قلت و دیگر کئی سہولیات کا فقدان ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اسپتال میں تعینات اسٹاف اور ڈاکٹروں کا وقت پر ڈیوٹی نہ آنا بھی دور دراز علاقوں سے آئے مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ضلع بھر کی عوام کو نجی لیبارٹریوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ترال کے گڑھ پورہ میں موجود گورنمنٹ مڈل اسکول میں جگہ کی کمی کی وجہ سے طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکول کی عمارت پہلے ہی خستہ حالی کی شکار ہو گئی ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ لکھیم پور کھیری تشدد معاملے میں سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو جاری کیا نوٹس۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے مانگا جواب۔ گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یوپی حکومت کو دی ہدایت۔ این برین سنگھ منی پور کے اور پرمود ساونت گوا کے ہوں گے وزیر اعلیٰ۔ بی جے پی اعلیٰ کمان نے لیا فیصلہ۔ گاندھی خاندان پر کپل سبل کے تبصرے کے بعد کشیدگی بڑھی۔ ادھیر رنجن چودھری نے کہا کانگریس کی حمایت کے بغیر سبل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 1 رینک 1 پینشن معاملے میں سپریم کورٹ نے برقرار رکھا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 7 نومبر 2015 کے نوٹیفیکیشن میں نہیں آتا ہے کوئی آئینی نقص۔ حجاب پر سپریم کورٹ نے عرضی پر فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ سی جے آئی نے فوری سماعت کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے چھٹیوں کے بعد سماعت کا دیا اشارہ۔
पंजाब को मिला नया वजीर आला। आप के भगवंत मान ने लिया वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ। आप कन्वीनर केजरीवाल हलफ बर्दारी तकरीब में रहे शरीक। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। कहा, सोशल मीडिया कंपनियां तमाम पार्टियों को जगह नहीं दे रही हैं। ये हमारी जमहूरियत के लिए है खतरनाक बात। 5 रियासतों में हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के बाद सोनिया गांधी ने लिया अहम फैसला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के कांग्रेस सुदूर से तलब किया इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदारती ओहदे से दिया इस्तीफा। 5 रियासतों में मुनक़िद इंतखाबात में शिकस्त के बाद सोनिया गांधी ने मांगा इस्तीफा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, पार्टी में मौजूद खामियों को दूर करने के बजाय अफराद को निकाला जा रहा है पार्टी से। कर्नाटक के जिला उडुपी और शिमोगा में आज से स्कूल और कॉलेज दोबारा खोले गए, ताहम जिले में दफा 144 नाफिज रहेगी। हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक रियासती हुकूमत के फैसले को रखा गया बरकरार। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील खान को एमएलसी के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया। 9 अप्रैल को रियासत में कानून साज कौंसिल की 36 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। 12 अप्रैल को नताइज का किया जाएगा ऐलान। 12 ta 14 बरस के बच्चों के लिए आज से वैक्सीनेशन का आगाज। मुल्क भर में तकरीबन 7 करोड़ 11 लाख बच्चों को टीका लगाने का है हदफ। बेंगलुरु समेत 78 मकामात पर एसीबी ओहदेदारों ने 18 बदउनवान अफसरों के घरों पर मारे छापे। बड़े पैमाने पर छानबीन का सिलसिला जारी। रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने द कश्मीर फाइल पर पाबंदी लगाने का किया मुतालबा। कहा, आसाम समेत दीगर रियासतों में तशद्दुद के कई वाक़यात हुए रोनुमा, इन पर क्यों नहीं बनाई गई फिल्में। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत। भटकल शहर में रजाकाराना तौर पर मनाया गया बंद। मुस्लिम तंजीमों ने दी बंद की कॉल। रजाकाराना तौर पर कारोबार बंद रखते हुए खामोश एहतजाज। हिजाब मामले पर कल कर्नाटक में बंद मनाने का ऐलान। पुरअमन तरीके से बंद मनाने की आवाम से की गई अपील। इमारत शरिया कर्नाटक ने जारी किया तहरीरी बयान। कर्नाटक के मशहूर आलिम दीन सगीर अहमद रशादी ने हिजाब मामले पर दिया रद्द अमल। कहा, मामले को रुजू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। जाहिर की सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की तवक्को। रुकन असेंबली ज़मीर अहमद ने हिजाब की मुखालफत को कहा, साजिश का एक हिस्सा। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने अवाम से की अपील। हिजाब इस्लामी तालीमात का है हिस्सा। बेंगलुरु में शांति नगर के एमएलए हारिस ने भी दिया हिजाब पर रद्द अमल। कहा, हिजाब की मुखालफत करना दस्तूर में दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एमएलसी सलीम अहमद ने हिजाब मामले पर दिया रद्द अमल। पुरअमन माहौल में तालीम जारी रखने तलबा से की अपील। इश्तिआल अंगेजी से बचने और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बरकरार रखने अवाम से की गई अपील। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात का ताज़ा तरीन शेड्यूल जारी कर दिया गया। एसएससी इम्तहानात 23 मई से शुरू होंगे। इम्तहान का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। हिजाब के मामले पर तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का रद्द-ए-अमल। कहा, आवाम के लिबास से हुकूमत का क्या ताल्लुक, नफरत को फरोग देने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने यूक्रेन से वापस होने वाले तलबा को हर मुमकिन मदद फराहम करने का किया ऐलान। तालीमी अखराजात हुकूमत करेगी बर्दाश्त और तमाम सहूलतें की जाएंगी मुहैया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब की तारीद करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तरक्की में हायल होने वाले हिजाब की तारीद करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी शब बरात के सिलसिले में मुस्लिम नौजवानों से उन्होंने अपील की। कहा कि रात इबादत में गुजारें और हुड़दंग और शोर शराबा से करें गुरेज।
مہاراشٹر اسمبلی میں سالانہ اقلیتی بجٹ پر ایس پی لیڈر ابو عاصم اعظمی نے دیا رد عمل. کہا کہ اقلیتوں کی ترقی کے لیے بجٹ کا 20% مختص ہونا چاہیے، لیکن اقلیتی ترقی کے لیے جو بجٹ پیش کیا گیا وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے. ممبئی میں سینٹرل ریلوے نے پٹریوں کنارے مکینوں کو خالی کرنے کا نوٹس دیا ہے، جس میں ممبرا کے سینکڑوں مکان شامل ہیں. مقامی ایم ایل اے مسٹر جتیندر اوہاڈ نے ریل انتظامیہ کو انتباہ دیا کہ یہ زمین مہاراشٹر حکومت کی ہے، مکانوں کو خالی کرانے کی کوشش نہ کریں. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے یوکرین سے واپس ہونے والے طلباء سے کی ملاقات. ریاست کے میڈیکل کالجوں میں انہیں تعلیمی سرگرمیوں کے لیے مواقع فراہم کرنے کا دلایا یقین. ہاپوڑ میں شرپسندوں اور پولیس کے درمیان انکاؤنٹر، 2 افراد کی ہوئی ہلاکت، 12 مجرموں کو پولیس نے لیا حراست میں. جنگ زدہ یوکرین شہروں سے اب تک 29,000 افراد کو نکالا جا چکا. اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 30 لاکھ افراد یوکرین چھوڑ کر ہمسایہ ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں. روس کی امریکہ اور کینیڈا کے خلاف جوابی کارروائی. جو بائیڈن جسٹن ٹروڈو کے خلاف لگائی گئی پابندی، امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع پر بھی لگی پابندی. روسی حکومت نے مغربی ملکوں کی کمپنیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اثاثے قومی ملکیت میں لیے جائیں گے. اس فیصلے کے نتیجے میں روسی ملازمین کے روزگار کا تحفظ یقینی بنانا ہے. یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کینیڈا کے پارلیمنٹ سے کیا ورچوئل خطاب. کہا یوکرین جنگ میں اب تک 97 بچے ہوئے ہلاک. یوکرین کی مدد کے سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان. امریکہ کی جانب سے یوکرین کو $13.6 بلین کی امداد فراہم کرنے کا کیا اعلان. بین الاقوامی امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ یمن میں 2022 کے اواخر تک 1,61,000 افراد کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چین نے کورونا میں اضافے کی پیش نظر بندرگاہوں پر اینٹی وائرس کنٹرول کے نظام کو سخت کر دیا ہے. وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے بعض آٹو اور الیکٹرانکس فیکٹریوں کو بند کر دیا ہے. شمالی کوریا کے میزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. ذرائع کے حوالے سے شمالی کوریا نے ممکنہ طور پر بیلسٹک میزائل داغا ہے. شمالی کوریا کی جانب سے رواں سال کا یہ 10واں میزائل تجربہ ہے. یوکرین میں روس کی جرنلسٹ کو جنگ کے خلاف آواز اٹھانے پر جرمانہ ادا کرنا پڑا. 14 گھنٹوں کی پوچھ تاچھ اور جرمانے کی ادائیگی کے بعد ملی رہائی.